اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وازواجہ وآلہ واصحابہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ ترجمہ ہے خوب سمجھ لو، اللہ جل جلالہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ صحیح احادیث میں ہے جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ گویا کہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 6407، مسلم میں ہے 1823۔ صحیح احادیث قدسی میں ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ذکر کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ 3792۔ ہم یہاں جان رہے ہیں فرض نماز کے بعد سنت اذکار۔ مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سورۃ کاف آیت نمبر 40۔ ترجمہ ہے اور رات میں اس کی تسبیح کرو اور نماز کے بعد بھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ بندہ جب نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہ اسے بخش دے، اور یہ دعائیں جاری رہتی ہے جب تک اس کا وضو باقی رہتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی 647، مسلم میں ہے 1506۔ اب نمبر 1 میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی بلند آواز سے پہچانتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بلند آواز سے کہتے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 842، مسلم میں 1316۔ نمبر 2، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے، استغفر اللہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے 3 مرتبہ۔ اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ مسلم میں ہے یہ حدیث 1334۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے سلامتی ہے، تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ نمبر 3، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی مطلب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی پارہ نمبر 3 میں ہے، آیت نمبر 255۔ مکمل آیات مبارکہ اور اس کا ترجمہ قرآن پاک سے آپ دیکھ لیں۔ آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر العلی العظیم۔ یہ حدیث سنن الکبری النسائی میں ہے 9928۔ نمبر 4، سیدنا براہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں دائیں طرف کھڑے ہوتے تاکہ سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہماری طرف ہو، پھر سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ایک مرتبہ، ربی کنی عجابک یوم تبعث عبادک۔ مسلم میں یہ حدیث ہے 1642۔ ترجمہ ہے، اے رب بچا مجھے اپنے عذاب سے جس دن تو اٹھائے گا اپنے بندوں کو۔ نمبر 5، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اے معاذ ہر نماز کے آخر میں یہ کلمات پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک مرتبہ، ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ ہے، اے رب مدد فرما میری کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔
اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 1522، سنن نسائی میں ہے 1303۔ نمبر 6، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا کرتے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایک مرتبہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6389، مسلم میں ہے 6840۔ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی دے اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نمبر 7، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من ان اراد الی ارجال الامر و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و اعوذ بک من عذاب القبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2822، ترجمہ ہے، اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کنجوسی سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ بڑھاپے کی نکمی عمر تک پہنچ جاؤں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ نمبر 8، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ ایک مرتبہ پڑھتے، اللہم اغفر لی وما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم بہ منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ مسلم کی حدیث ہے 1813، ترجمہ ہے، اے اللہ، بخش دے میرے پہلے والے گناہ اور بعد والے گناہ، اور جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے اعلانیہ کیے اور جو میں نے زیادتی کی، اور وہ جسے تو زیادہ جانتا ہے مجھ سے، اور وہ جسے تو زیادہ جانتا ہے مجھ سے، تو ہی آگے کرنے والا ہے نیکی میں، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو۔ نمبر 9، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو یہ کلمات 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے، 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6473، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ اگلی دعا میں دیکھ لیں آپ۔ نمبر 10، سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو بلند آواز سے یہ کلمات پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ نعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1343، ترجمہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، نہیں کوئی شریک اس کا، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے، نہیں ہے گناہ سے بچنے کی ہمت اور نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اور نہیں ہم عبادت کرتے ہیں مگر اسی کی نعمتیں ہیں اور اسی کا فضل ہے اور اسی کے لیے ہے اچھی تعریف، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، خالص اسی کی ہم بندگی کرتے ہیں، خواہ کتنا ہی برا سمجھے کفار ہماری اس فرما برداری کو۔ نمبر 11، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو یہ کلمات پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ،
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 844، مسلم میں یہ حدیث ہے 1342۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذو الجد ومنک الجد۔ نہیں کوئی معبود، ترجمہ ہے نہیں کوئی معبود مگر اللہ وہ اکیلا ہے، نہیں کوئی شریک اس کا، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جو تو عطا فرمائے، اور نہیں کوئی دے سکتا جو تو روک لے، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی صاحب حیثیت کو تیرے ہاں اس کی حیثیت۔ نمبر 12، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں شریک ہوتے یا نماز پڑھتے تو آخر میں یہ کلمات پڑھتے، ایک مرتبہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 1344، ترمذی میں ہے 3433۔ پاک ہے تو اے اللہ، اور تیری تعریف کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر تو ہی، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتے ہوئے رجوع کرتا ہوں۔ نمبر 13، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات یعنی شیطان، جنات اور جادو وغیرہ کے خلاف اللہ کی پناہ دینے والی 3 سورتوں کو تلاوت کیا کروں۔ تینوں سورتیں ایک ایک مرتبہ۔ پہلی سورت قل هو اللہ احد، دوسری سورت قل اعوذ برب الفلق، تیسری سورت قل اعوذ برب الناس۔ مکمل صورتیں اور ترجمہ قرآن پاک سے لیں۔ یہ قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں جو پارہ نمبر 30 میں ہے۔ یہ حدیث بھی جامع ترمذی میں آئی ہے 2903، سنن ابی داؤد میں 1523۔ نمبر 14، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں رہتا، اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تینوں 33 مرتبہ۔ 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے 1 مرتبہ اللہ اکبر، یا پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 843، مسلم میں ہے 1349، 1352 میں بھی ہے۔ نمبر 15، سیدنا عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد تشہد کی حالت میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور تمام دن اور پوری رات میں ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے۔ 10 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ 3474، مسند احمد میں ہے 18019۔ نمبر 16، سیدنا ابو حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز مغرب کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لے اور اگر اسی رات فوت ہو جائے تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہوگا، اگر نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھے اور اسی دن میں فوت ہو تو دوزخ سے آزاد ہوگا۔ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 5079۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ بچا مجھے آگ سے۔ نمبر 17، سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کا سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 925 نمبر، اللہم انی اسألک علم نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے مفید علم کا اور پاکیزہ رزق کا اور عمل کا جو مقبول ہو۔ نمبر 18، سیدنا عبد الرحمن بن ابجی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کا سلام پھیرتے تو یہ کلمات پڑھتے 3 مرتبہ۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 1699، سبحان الملک القدوس، پاک ہے بادشاہ نہایت ہی مقدس۔ تیسری مرتبہ آواز کو لمبا اور بلند کرتے اور پھر 1 مرتبہ کہتے رب الملائکۃ والروح۔ سنن دارالقطنی کی حدیث ہے 1679، رب الملائکۃ والروح، رب فرشتوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا۔ نمبر 19، صحیح احادیث، اللہ جل جلالہ کی حمد اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہماری دعا کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 593۔ نوٹ میں یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت درود سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 کے جواب میں نماز والا درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمایا تھا۔ بخاری میں یہ بات آئی ہے، حدیث نمبر 4797، مسلم میں ہے 908۔ قیامت کے دن انگلیاں ہمارے ذکر کی گواہی دیں، سنن ابی داؤد میں ہے 1501 کی حدیث ہے۔ نوٹ، صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرنے کی سند امس کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ گٹھلیوں اور تسبیح وغیرہ پر انفرادی ذکر کرنا بھی ثابت ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے یہ 1500۔ سبھی سننے والوں سے گزارش ہے کہ ان احادیث کا عمل کر کے آپ ذخیرہ آخرت میں نیکیوں کو بڑھائیں اور اپنے آپ کو مقرب بنائیں، اور دعا میں ہمیں یاد رکھیں۔ آپ ان ساری حدیثوں کو انجینئر محمد علی مرزا کی ویب سائٹ www.ahlsunnatpak.com سے بھی جا کے PDF میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اسے پڑھ سکتے ہیں۔ میرے اس ویڈیو میں آخری تک بنے رہنے کے لیے اور اس احادیث کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔